تبرستان میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس کا ظلم اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ شہر کی دوشیزہ لڑکیوں کی آبرو ریزی کرنا اس کے نزدیک گویا کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت آہوزاری کرتی ہوئی حضرت شیخ ابو سعید قصاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور بولی، حضور میری مدد کیجیے، ظالم بادشاہ نے کہلوایا ہے کہ وہ آج میری بیٹی کی عصمت تار تار کرنے والا ہے۔ یہ منحوس خبر سن کر میں آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئی ہوں کہ شاید آپ کی دعا سے اس مصیبت کو دور کیا جا سکے۔ حضرت شیخ ابو سعید قصاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ضعیفہ کی بات سن کر چند منٹ کے لیے سر جھکائے رکھا اور پھر سر اٹھا کر کے فرمایا، بوڑھی ماں، زندوں کے اندر تو کوئی ایسا نہیں رہا جس کی دعا سے یہ مصیبت ٹالی جا سکے۔ تو فلاں قبرستان جا، تجھے وہاں ایسا شخص ملے گا، وہ تیری مصیبت دور کر دے گا۔ ضعیفہ قبرستان میں پہنچی تو وہاں ایک حسین و جمیل خوش لباس نوجوان سے اس کی ملاقات ہوئی، جس کے لباس سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ ضعیفہ نے اس جوان کو سلام کیا۔ جوان نے جواب دینے کے بعد اس ضعیفہ سے حالات پوچھے۔ اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ نوجوان نے سننے کے بعد اس سے کہا، تو پھر حضرت ابو سعید کی خدمت میں جا اور ان سے دعا کے لیے کہہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ ضعیفہ نے غصے سے کہا کہ زندہ مجھے مردوں کے یہاں بھیجتا ہے اور مردہ زندوں کے پاس واپس کر دیتا ہے، اور میری مصیبت کوئی نہیں ٹالتا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ اس نوجوان نے پھر بوڑھی سے کہا، تو شیخ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا، ان کی دعا سے تیرا مقصد پورا ہوگا۔ ضعیفہ پھر ابو سعید کے پاس آئی اور پورا قصہ بیان کر دیا۔ حضرت شیخ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فکر میں سر جھکایا اور ان کا پورا جسم پسینے سے تر بتر ہو گیا۔ پھر ایک زوردار چیخ ماری اور منہ کے بل گر پڑے۔ اسی وقت شہر میں شور برپا ہوا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ فلاں ضعیفہ کی بیٹی کی عظمت تار تار کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے۔ پر ہوا یوں کہ راستے میں اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گھوڑے سے گرا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا۔ اس طرح حضرت شیخ کی دعا سے اہل شہر سے یہ مصیبت دور ہو گئی۔ پھر لوگوں نے حضرت شیخ سے پوچھا کہ آپ نے بوڑھی کو قبرستان کیوں بھیجا تھا؟ آپ نے پہلے ہی دعا کیوں نہ کی؟ تو شیخ نے کہا، میں یہ بات پسند نہیں کرتا تھا کہ وہ میری دعا سے ہلاک ہو، اس لیے میں نے پہلے بڑھیا کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، تو انہوں نے پھر اسے میرے پاس بھیجا کہ ایسے ناپاک انسان اور ظالم کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔